حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے، خوارج۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کریں تو بھی کرو۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو، لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا بیچ میں، ہم کیسے ہتھیار چلا۔ اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان؟ قرآن کو حکم بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں۔ وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں گیا۔ البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں، کیونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے شام میں، شام سے ملک تھا آگے ایسا۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف، لہذا اس نے جرت نہیں کی۔ بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا وہ کہا حکم کیوں مانا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں، کیوں مانا تمہارا؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت۔ بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ۔ ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا، یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی، تینوں کو قتل کر دو۔ فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کر دو۔
ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری ثابت ہوا۔ باقی دو حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کھاری وار نہیں تھا۔ حضرت علی شہید۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے، لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مدبر اس درجے کے تھے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا۔ آپ کسی کو نامزد کر دیجیے، اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجیے۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا۔ نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں، نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو۔ تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر گئے۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے، ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر۔ زبیر عبداللہ ابن زبیر۔ عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین ابن علی۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں۔ بہرحال انتقال ہو گیا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی
تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی ہے. کوئی دباؤ نہیں ڈالا, کوئی جبر نہیں کیا, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر لیں. نہیں, دیکھیں گے جب وقت آئے گا. جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد, اب ایک صاحب جا چکے تھے, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے, اب 4 رہ گئے. 3 عبادلہ, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے, تاریخی حقائق, موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے تو معاملہ غلط ہو جاتا. موٹے حقائق کو سمجھیں, 2 ایک طرف ہو گئے, 2 ایک طرف ہو گئے. عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے, یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے, لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے. یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی. یہ 2 تو اکٹھا ہو گیا. مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے, لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے. دیانتاً انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو ٹھیک ہے. حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا, کہیں نہیں لکھا ہوا. 12 ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے. 2 کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں, وی ہیو ٹو چیلنج اٹ کم وٹ میں. عبداللہ ابن زبیر, حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم, تو یہ 2 علیحدہ. ان 2 میں اب اختلاف ہوا. عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں, حجاز میں, مکے اور مدینے میں, یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ شروع کریں, کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں تھی, بہت دور. حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے. کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا, اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے. انہوں نے خطوط کا تاکہ باندھ دیا, آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم کریں گے. ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا, بہت روکا. عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں, اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے, ایک اعتبار سے پردادا تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی تھے, تو نانا ہو گئے کہ نہیں, حضور نانا تھے کہ نہیں تھے. اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس, ان کے بیٹے ہیں. اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گیا چچا. بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت. وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ, خدا کے لیے مت جاؤ, یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. الکوفی لا یوفی, کوفی وفا نہیں کرتا والا. اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ. بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی, انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا. وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے, ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا. وہ خطوط آ رہے ہیں اور بھی بات پختہ ہو گئی. ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن سیاد گورنر بن کر آیا ہے, اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے, سب بیعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے. اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر دیے گئے. حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے مدینے کی طرف. اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں, وہ عرب کی ایک غیرت ہے, آنر جسے آج کے کہتے ہیں, ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے.
اور حضرت حسین کی شرافت و مروت. یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے، میرا ساتھ دے رہے تھے، اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑوں؟ بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی. افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا. کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا. مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری. 2 کتابچے ہیں. شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اور سانحہ کربلا، بہت بڑا سانحہ، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت حسین کے صبر اور مصابرت اور استقلال اور شجاعت مثالی ہے تاریخ کے اندر. اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو گئے. خاندان سارا ختم ہو گیا، خیر خار بچے نہیں ہوئے. وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، وہ بچہ ہے. لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتا. حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک تھی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر رہے ہیں. اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا اور میں آیا. یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر دیں، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس، تو ہماری کھالیں کھنچ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفرز کی. مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں. مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں. مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں. ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو. یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت اس کے خلاف، لہذا انہیں شہید کیا گیا. اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی. یہ نوٹ کیجیے کیوں لگائی گئی. اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں کی. اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی. یہ خیمے بھی جلائے تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے. ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے کر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خود بھی جل جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے. یہ ہے میرا تجزیہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے. اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے. حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تبھی ٹھیک ہے. اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرتا، بے شک ہے. معصوم کوئی نہیں. ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے. نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت ختم ہوئی. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے. صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے. یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے. 28 ذی الحج کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا.
یہ کب محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی، 10 محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا۔ یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈ مارکس ہیں جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کی، اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجیے اللہ کے بندے ہونے کی، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجیے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کرے کہ جو شہادت علی الناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق جو محمد لے کر آیا۔ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں، جو کہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے، تو اس وقت ایک اور صحابی جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر لیجیے۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کے بارے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقویٰ ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کیجیے۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی سے نہیں، لیکن اب جو صورتحال کو دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نقد پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان، یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے رہے۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر دی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔
حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ پانچ جو امت کے بہت بڑے پانچ افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا۔ اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے، یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا۔ مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسل ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا۔ ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر دی۔ اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ میں نے دیا ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں، لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک، اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا۔ یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو، ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں۔ تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان چاروں کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں۔ ان چاروں میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اب چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھے۔
تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی. انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. خونریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جیسے کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی؟ دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہوئی we have to challenge، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے. یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر. انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے. علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کے بغیر بیان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو.